الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں سورہ مائدہ کی آیت 42 زیر بحث تھی۔ اس میں یہود سے متعلق یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی جو شریعت اب دی جا رہی ہے یہ اس کے منکر ہو کر رہیں گے۔ جب کوئی فرد یا کوئی جماعت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ حق جس پہلو سے بھی واضح ہو جائے اسے ہر پہلو سے اس کا انکار کرنا ہے، تو پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کے مخاطبین یہود و نصارہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس وقت صورتحال صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ اب منکر ہونے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون کون لوگ ہیں؟ یہ ذکر کیا تھا کہ وہ بھی جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، درا حالے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یعنی کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اگرچہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن منافق ہیں، اپنے مفادات کے پیش نظر ادھر بھی ربط رکھنا چاہتے ہیں ادھر بھی ربط رکھنا چاہتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر زبان سے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تاہم دل مومن نہیں ہوئے۔ دوسرے کون ہیں؟ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ان کا کیریکٹر یہ ہے کہ سمعون للکذب، جھوٹ پر کان لگاتے ہیں، سمعون لقوم آخرین، ان کے پیچھے ان کے علماء ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ ان کی ڈوری ہلاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یہ آ کر یہاں فرما دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف پیچھے سے الہام حاصل کر کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، لیکن بدترین مجرم وہ ہیں کہ جن کو خدا نے دین کا علم دیا، وہ ان کی پیشوائی کے منصب پر فائز ہوئے، بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر حق کا اعتراف کرتے، دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا ہے بلکہ وہ خود آ کے کوئی بات کرنے کے بجائے ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فتنے پیدا کریں جس سے اس دعوت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر چیز واضح نہیں ہوتی، معاملہ تورات کا ہو، ان کی اپنی روایات کا ہو، بات کو اس کے موقع و محل کے متعین ہو جانے کے بعد اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ اب یہ حضرات چونکہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آئے ہیں تو فرمایا کہ اس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پیش نظر یہ نہیں ہے کہ انصاف حاصل کرنا ہے یا صحیح بات کو اخذ کرنا ہے یا حق کی گواہی دینی ہے، یہ پیش نظر ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو تلقین کرتے ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، علماء ہیں، رہبان ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ یہ عوام کی اصلاح کرتے، ان کو سچائی کی گواہی دینے والا بناتے، لیکن یہ جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور نہ ہو تو اس سے بچ کے رہنا۔ یعنی فیصلہ پہلے سے طے کر لیا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے، آپ کو حکم بنائیں گے، تو یہ دیکھیں گے کہ کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا۔ اس وقت کے قبائلی نظام کی بنیاد کیونکہ معاہدات پر تھی، یہ بھی جائز تھا، اس کی اجازت دی گئی تھی، اور جیسے کہ آگے قرآن سے واضح ہوگا کہ اس میں کوئی معنی شرعی لحاظ سے ہے بھی نہیں کہ یہ اپنے مقدمات کے فیصلے خود کر لیں، اپنی عدالتوں میں لے جائیں۔
لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ اب وہاں کے نظم میں یہ حیثیت حاصل ہو چکی تھی کہ مرکزی اقتدار آپ ہی کے پاس تھا، تو اس وجہ سے آپ کی عدالت میں بھی معاملات لائے جا سکتے تھے. تو ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ انصاف کہاں سے ملے گا، پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مفادات کی حفاظت کہاں ہوگی، ہماری مقصد براری کے لیے کون سی جگہ بہتر ہے. تو اندازہ لگاتے کہ اگر اپنے ہاں کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو کس فیصلے کی توقع ہے، اور اگر ادھر جائیں گے تو کیا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ رشوت دے دی جائے گی، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لے گا، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دانستہ کوئی بے انصافی ہوگی. چنانچہ پہلے سے ان کو نصیحت کر دیتے تھے کہ دیکھو فیصلہ اگر اس نوعیت کا ہو تو مان لینا، اور نہ ہو تو انکار کر دینا. یہ چیز ان کے ساتھ تھی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ان کے ساتھ ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ فتنے میں پڑیں گے، اور جب اس طرح جانتے بوجھے یہ حرکتیں کی جائیں تو اللہ اس فتنے سے پھر نکالتا نہیں ہے. اس کی آخری انتہا وہ ہے جس کو پیچھے بیان کیا تھا کہ سماعون للکذب اکلون للسحت، یعنی ان کا معاملہ اب یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ جھوٹی باتوں پر کان لگاتے ہیں، بلکہ بغیر کسی تردد کے حرام کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سیاق یہ بتا رہا ہے کس موقع کے اوپر؟ جھوٹی گواہی کے لیے. یعنی جب ان کو کہیں عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ کردار کی یہ پستی کسی فرد یا قوم میں پیدا ہو جائے کہ وہ گواہی کے مقام پر کھڑا ہو کے رشوت لے لے. اس کے لیے حرام کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کو یہاں بیان فرمایا خاص طور پر، سماعون للکذب اکلون للسحت، یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں جھوٹی گواہی کے لیے یہ خود سیاق نے واضح کر دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس سیرت اور اس کردار اور اس پس منظر کے ساتھ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی فیصلوں کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کریں یا ٹال دیں. یعنی یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس پس منظر سے واقف ہونے کے باوجود ضرور ہی ان کے مقدمات لیں. آپ چاہیں تو مقدمہ لے لیں، آپ چاہیں تو گریز کر جائیں اور انہیں انہی کی عدالتوں میں بھیج دیں. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا فیصلوں کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تم انہیں ٹال دو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اس نوٹ کو ہم پڑھ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی. یہ جو فرمایا کہ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا پردہ اٹھا دے گا. یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جس وقت رسول کی طرف سے عدالت لگ جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو نصیحت ہوتی ہے، ملائمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، دل و دماغ کو اپیل کیا جاتا ہے، اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن پھر ایک تطہیر کا مرحلہ آ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر پردہ چاک کر دیتے ہیں. تو یہ مرحلہ آ چکا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اب ان کا پردہ چاک ہوگا، چنانچہ تم انہیں ٹال بھی دو تو اس کی بنا پر تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے یہ تمہیں اور تمہاری دعوت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یعنی اصل میں تو ان کا مقصود یہ ہے کہ انتشار پیدا کریں، صورتحال کو خراب کرتے چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی دعوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے مواقع نہ رہنے دیں. اصل میں تو مقصود یہ ہے. اور جس طرح کی سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی گئیں، آپ کے خلاف جادو ٹونے کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں. جس طرح کی دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا.
یہاں اسی پہلو کو واضح کیا کہ وہ ان توردانہم، یعنی یہ آئے ہیں شرارت کرنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اعراض کر لیں گے، آپ ان کو ٹال دیں گے تو اطمینان رکھیے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ اس کردار کے پس منظر میں ہے جس کا ذکر پہلے ہوا اور جس کے بارے میں البیان کا یہ نوٹ آپ سن چکے ہیں کہ یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، چنانچہ جھوٹی گواہی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے یا کسی مقدمے میں، یہ ہر وقت تیار رہتے اور اس کے لیے رشوت لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہاں میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی دین و شریعت کے کسی معاملے میں دینی پڑے یا کسی مقدمے میں۔ دین و شریعت کے معاملے میں اصلاً یہ گواہی کے منصب پر معمور تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو یہ کھڑے ہوں گے اور یہ گواہ بن کے کھڑے ہوں گے اور یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تورات میں پیشین گوئی کی گئی تھی، زبور میں پیشین گوئی کی گئی تھی، انجیل میں پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی منادی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے عالمی سطح پر اتمام حجت ہونا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی دعوت اور جن کے پیغام کو ماننا پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ گواہی ان کو دینی تھی، لیکن یہ اس گواہی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اس میں سیرت و کردار کی ایسی پستی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ مقدمے کی گواہی ہو وہاں بھی رشوت لینے کے لیے تیار، دین و شریعت کے معاملے میں گواہی ہو وہاں بھی رشوت لینے کے لیے تیار۔ یہ جو فرمایا ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ کرو یا ٹال دو، اس کو آپ جب آگے مزید دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی حقیقت اس میں واضح ہوگی، یعنی ایک ریاست قائم ہو گئی ہے جس کا نظم اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آپ پر ایمان لا چکے، آپ کی دعوت کے لمبردار بن کے کھڑے ہو گئے، آپ کی نصرت کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کی ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ یہود تھے، ان کے پاس خدا کی کتاب تھی، یہ تورات کے ماننے والے تھے، یہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، اس طرح کا کوئی گروہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے مقدمات کے فیصلے خود کرنے ہیں یا اپنی شریعت کے مطابق اپنے لوگوں کے پاس اپنے معاملات لے جانے ہیں، تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں تو صرف اتنی بات کہی کہ یہ چونکہ آتے ہی فتنہ برپا کرنے کے لیے ہے، اس لیے آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ٹال دیں اور چاہیں تو ان کا مقدمہ لے لیں۔ تو اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب اگر مسلمانوں کی حکومت میں اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں تو شریعت میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی حالات کے لحاظ سے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ سرتاسر ہم پر ہے، اللہ کا دین اس پر پابندی نہیں لگاتا۔ چنانچہ اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل کتاب اگر مسلمانوں کی حکومت میں اپنی شریعت کے مطابق اور اپنے علماء و فقہا کی عدالتوں سے فیصلہ کرانا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی ہماری طرف سے یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہماری عدالتوں میں آئے۔ اگر تو معاملہ ان کے اور کسی مسلمان کے مابین ہوگا تو نوعیت اور ہو جائے گی، لیکن اگر ان کے اپنے معاملات ہیں اور یہ اپنے معاملات اپنی عدالتوں میں فیصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ریاست کا نظم کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شریعت اس میں مانے نہیں، یعنی حالات کے لحاظ سے ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کو پسند کرتے ہیں، وہ کیا پہلو ہے وہ آگے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، انہیں معلوم ہوا کہ جس پروردگار نے تورات نازل کی تھی، جس نے زبور نازل کی تھی، جس نے انجیل نازل کی تھی، اسی نے اب قرآن نازل کر دیا، اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جب تک وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ تورات و انجیل کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ہم چونکہ حق کی بنیاد پر کھڑے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آدمی اپنے ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی معاملہ کرے۔ ہماری یہ خواہش ہوگی
کہ اگر کوئی یہودی ہے تو جب تک وہ ایمان نہیں لاتا، ایمان کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنی بات شائستگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتا تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ جس دین کو تم مانتے ہو اس کے تقاضے دیانتداری کے ساتھ پورے کرو۔ ان کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ تورات و انجیل کی طرف رجوع کریں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور کوئی مسلمان انہیں اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے روکنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس میں ایک سزا بیان ہوئی، اس میں ایک قانون بیان ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس قانون کے مطابق معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم انہیں اس سے روکیں۔ یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے ٹال دیں، اور اگر آپ ٹال دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اگر یہ آپ کی عدالت ہی میں آنے کا فیصلہ کریں، اصرار کریں اس بات پر کہ آپ ہی فیصلہ فرمائیے اور آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی یہ دشمن ہیں، یہ فتنہ پرداز ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اپنے مفادات کی حفاظت کریں گے، یہ انصاف کے طالب بھی نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن فیصلہ آپ کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب نے دی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ ہم بے انصافی کریں۔ ہماری عدالت میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، قطع نظر اس کے کہ دشمن ہے، قطع نظر اس کے کہ سازشوں میں مصروف ہے، قطع نظر اس کے کہ فتنہ پرداز ہے، فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ یہ اپنے دین کے تقاضے پورے کریں، یعنی یہ اخلاقی اصول ہے۔ آپ جب تک کسی دین کو مان رہے ہیں، کسی نظریے کے قائل ہیں، تو آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ پھر اس کے مطابق ہی اپنے سب فیصلے کرائیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فرمایا یہ آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں۔ درا حالے کہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، جب تک یہ تورات ہی پر کھڑے ہیں، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے وہی اللہ کا حکم ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے۔ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذالک، یعنی اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ ایک تو آنا ہی ان کے لیے موضوع نہیں تھا، جب اللہ کا حکم ان کے پاس موجود تھا، ان کے پاس خدا کی کتاب تورات موجود تھی، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کراتے، آنا ہی موضوع نہیں تھا۔ لیکن بدقسمتی پر بدقسمتی یہ ہے کہ پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لیتے ہیں، اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آئے، فیصلہ چاہا، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ فیصلہ ان کے مفادات کے خلاف ہے تو اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں، درا حالے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اس بات پر اظہار تعجب ہے کہ تورات کو مانتے ہیں اور تم کو نہیں مانتے، لیکن محض اس وجہ سے کہ تورات کا قانون کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو اپنے مقدمات تمہارے پاس لے آتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی، کردار کی پستی نہیں ہو سکتی، سیرت و اخلاق کا انحطاط نہیں ہو سکتا کہ تورات کو مانتے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن محض اس وجہ سے کہ تورات کا قانون کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو اپنے مقدمات تمہارے پاس لے آتے ہیں تاکہ حسب منشا کوئی فیصلہ اگر حاصل ہو جائے تو کہہ سکیں کہ تورات کو چھوڑ کر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، ہم نے تو خدا کے پیغمبر کا فیصلہ قبول کیا۔ یعنی جب اپنا مفاد ہو تو یہ شہادت دے دیں، اور یہ جب وہ کہتے تھے کہ خدا کے پیغمبر، تو اس کا بھی ایک خاص پہلو ہے، یعنی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نبوت کا انکار نہیں کرتے تھے،
وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبوت بنی اسماعیل کے لیے ہے، ان کے لیے آپ کو ماننا ضروری ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر، ہمارے لیے ہماری کتابیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ جب ادھر آئیں گے تو پھر یہ عذر پیش کر دیں گے کہ آخر کوئی جرم کی بات تو نہیں ہے، اللہ کا ایک پیغمبر دنیا میں موجود ہے، ہم نے اس کے پاس اپنے آپ کو فیصلے کے لیے پیش کر دیا۔ لیکن اصلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اصلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں تورات کا قانون قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز نیک نیتی کے ساتھ ہوتی تو کیا کہنے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جس کی طرف میں نے یہاں توجہ دلائی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت دے رہے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ اس شریعت سے پیش نظر کیا ہے۔ ابھی میں اس کی بحث نہیں کرتا کہ شریعت کا جو قانون بھی دیا گیا اس میں پیش نظر کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ چوری کے لیے جو سزا بیان ہوئی ہے اور جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ چوری ختم ہو، سوسائٹی میں چوروں کو تنبیہ ہو، ان کے کلا کما کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، معاشرے میں جرم نہ ہونے پائے۔ ظاہر ہے یہ مقصد ہوگا، یعنی مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے جتنی تدابیر ہو سکتی ہیں۔ ان میں ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اگر ساری نصیحت کے باوجود اور تعلیم و تربیت کے باوجود چور نے چوری کر لی ہے تو پھر اس کو سخت سزا دی جائے۔ یہ مقصد اگر فرض کر لیجئے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے یہی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ایک نقطہ نظر یہ پیدا ہوا اور اب بڑی حد تک پڑھے لکھے طبقے میں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ پھر قانون ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے بنا لیں گے۔ گویا دو پہلوؤں سے قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ اصول بیان ہوئے ہیں، کچھ اخلاقی اقدار ہیں، کچھ مقاصد ہیں۔ یہ اصول، یہ اخلاقی اقدار اور یہ مقاصد تو ابدی ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر جو قانون دیا گیا ہے وہ قانون اگر خدا اور بندے کے تعلق سے کے بارے میں ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ بندوں کے معاملات کے بارے میں ہے تو پھر وہ قانون ان حالات کے لیے دیا گیا تھا، ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی دوسرا قانون بنا سکتے ہیں۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تورات کم و بیش 1500 قبل مسیح میں نازل ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 550-600 سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سیدنا مسیح کے کم و بیش 550-600 سال بعد ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 2000 سال گزر چکے ہیں۔ 2000 سال کے عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اجازت دے دیں کہ مقاصد کو سامنے رکھ کے تم کوئی اور قانون بنا لو۔ وہ یہ کہتے ہیں اس میں حکم اللہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جو قانون ہے، شریعت کا قانون، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ ایک وقتی تدبیر ہے، یہ فلاں موقع کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کتاب نازل ہوتی ہے، پیغمبر موجود ہوتا ہے، کچھ وقتی معاملات بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اس میں تو خود کتاب نے واضح کر دیا، خود اللہ پروردگار عالم نے واضح کر دیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک شرعی قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو قانون کی حیثیت سے دیا ہے، تو پھر اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مقصد ہم کسی اور طریقے سے بھی پورا کر لیں گے۔ نہیں، وہ حکم اللہ ہے، وہ اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے بیان ہی اس فیصلے کی پیروی کرنی ہوگی، تاہم اس کو سمجھ کر، اس کے مضمرات کو متعین کر کے، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر۔ اس نقطہ نظر کی بنیادیں اس وقت پڑی تھیں جب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں علامہ اقبال نے یہ توجہ دلائی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں براہ راست ہمارے لیے نہیں ہوتی، ان میں امیر المومنین یا وقت کا حکمران تعویق یا تعطیل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کی طرف بس توجہ دلائی تھی، اس میں کوئی حتمی رائے نہیں دی تھی۔ لیکن بعد میں پھر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے ہاں یہ کم و بیش ایک قاعدے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اس پر میں نے یہ تبصرہ کیا ہے
کہ خدا کا قانون اگر قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے تو اس پر عمل بجائے خود مطلوب ہوتا ہے. اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی شخص اس کی جگہ کوئی دوسرا قانون نہیں بنا سکتا. آیت میں دیکھ لیجئے، نزول تورات کے کم و بیش 2000 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کا اصرار ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے احکام کے پابند ہیں. یعنی جو استدلال کیا جائے گا وہ یہی ہے نا کہ اس دور کے لیے، اس وقت کے لیے یہ موضوع تھا، زمانے نے بہت سی کروٹیں لے لی، اب ہم اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کے اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی قانون بنا سکتے ہیں. لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. 2000 سال بعد بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تورات ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ. اب بھی اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر کوئی قانون بناتا ہے، یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے قرآن، ان کے پاس اب بھی تورات ہے، وہ اس کے ماننے والے ہیں، اہل انجیل کے پاس انجیل ہے. تو اب بھی اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر قانون بناتا ہے تو یہی کہا جائے گا اس کو کہ کس طریقے سے کوئی اور فیصلے کرنے کے لیے، کوئی اور قانون لینے کے لیے آئے ہو. تمہارے پاس تو تورات ہے، تمہارے پاس تو انجیل ہے، تمہارے پاس تو قرآن ہے. جب اس میں ایک فیصلہ، اللہ کا فیصلہ تم تک پہنچا دیا گیا ہے تو پھر کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس سے گریز اور فرار کی راہیں اختیار کرے. رہی یہ بات کہ یہ قوانین کس پہلو سے دیے گئے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے اور وہ اپنے محل میں ہم کریں گے. آیت میں دیکھ لیجئے، نزول تورات کے کم و بیش 2000 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کا اصرار ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے احکام کے پابند ہیں، یعنی تورات کے احکام کے پابند ہیں. اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ بات کس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قانون کو ایک طرف رکھ کر وہ اس کے مقاصد کی رعایت سے اپنے لیے خود کوئی قانون بنا لے؟ یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ آیت نص صریح ہے کہ زمانہ، حالات، ہمیں تو ابھی 1400-1500 سال ہوئے ہیں، ان کے ہاں 2000 سال گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے اور قرآن نازل ہو گیا ہے. یعنی قرآن مجید شریعت میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ قرآن کو اگر مانتے نہیں ہو اور توراتی کے ماننے والے ہو تو پھر فیصلہ تورات میں جو قانون دیا گیا اسی کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ حکم اللہ ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ حدودی کے احکام تھے، یعنی یہ سارا معاملہ زیر بحث ہی حدود سے متعلق ہے، بلکہ آگے وہ قانون بیان ہوگا جس سے فرار کے لیے وہ راستے تلاش کرتے تھے. یہ حدودی کے احکام تھے جن سے فرار کے لیے یہود نے مختلف قسم کے ہیلے نکالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ صرف ظالم، فاسق اور کافر ہی ہیں جو اس کے احکام سے اس طرح فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں. یہ آگے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ. تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكُمْ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، درا حال ہے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں، یعنی یہ حقائق سے گریز ہی کریں گے، یہ فرار ہی کے راستے تلاش کریں گے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور جب انسان ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر کوئی استدلال بھی اس کو قائل نہیں کر سکتا. اب تورات کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہ تورات ہم ہی نے اتاری. یعنی آج اگر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں تو تورات بھی ہم نے ہی اتاری، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت اور ایک ایسی روشنی جو انہیں خواہشات و بدعات اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے. پیچھے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ تورات کا فیصلہ انہیں قبول کرنا تھا، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو چلیے نیک نیتی کے ساتھ آتے، وہاں بھی نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے. فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا تو برگشتہ ہو جائیں گے.
اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی حق و انصاف کا فیصلہ حاصل کرنے کی خواہش چونکہ شروع ہی سے نہیں تھی، اس لیے پہلے رجوع کرتے ہیں، مگر تمہارا فیصلہ اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اس کیریکٹر کو پیچھے بیان کر دیا تھا، اب اس پر یہ فرمایا ہے کہ یہ تورات ہم نے نازل کی، اور یہ تورات ان کے پاس روشنی لے کے آئی، یہ ہدایت لے کر آئی، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت، اور ایک ایسی روشنی جو انہیں خواہشات و بدعات اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال دے۔ اللہ کی کتاب اس لیے آتی ہے، ایک فیصلہ کن چیز انسان کے پاس آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس جتنے علم کے ذرائع ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جس چیز تک پہنچائیں گے وہ ظن و گمان ہے، یعنی ایک تو وہ چیزیں جن کا تعلق مشاہدے سے جو حقیقت بن جاتی ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے معاشرتی معاملات میں ہیں ان میں ہم ظن و گمانی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک فیصلہ کن جگہ بعض موقعوں پہ درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی محکم نہیں رہ سکتی۔ وہ فیصلہ کن جگہ اصل میں اللہ کی کتابی کی روشنی میں نظر آتی ہے، اور پھر انسان اس پر پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے تو پھر باقی تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو حقیقی روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم اور فقیہ ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، یعنی ان کی تاریخ میں بڑی روشنی بھی رہی ہے۔ ان کے ہاں خدا کے پیغمبر فیصلے کرتے رہے ہیں، ربانی عالم فیصلے کرتے رہے ہیں، اور ایسے فقہا فیصلے کرتے رہے ہیں کہ جن کے سامنے تورات ہی ہوتی تھی، اور جو سچائی کے گواہ تھے، اور جو ٹھیک ان کو خدائی کی شریعت پر رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں یہ ظاہر ہے ان کے اوپر تعریض ہے، چنانچہ البیان کا نوٹ ہے کہ یہ علماء یہود پر ایک تعریض ہے، یعنی اللہ کے وہ پیغمبر جو یہود کے علماء و فقہا کی طرح تورات کو صرف دوسروں کے لیے واجب العمل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خود بھی اپنے پروردگار کے فرما بردار اور اس کے احکام و قوانین کے پابند تھے۔ جب تک وہ صورت رہی اس وقت تک وہ سب تورات ہی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا۔ مستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ جس گروہ یا جس قوم کو بھی کتاب دی جائے گی اسی لیے دی جائے گی کہ وہ کتاب الہی کے نگہبان ہو۔ کتاب الہی کے نگہبان میں دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی اس کتاب کا متن محفوظ رہے، اس میں کوئی ادنیٰ تحریف نہ ہو، جو ہدایت اس میں دی گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور جس طریقے سے دی گئی ہے اس سے لوگ واقف رہیں، اور اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہو تو اہل علم اٹھیں اور گواہی دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، صحیح بات یہ ہے۔ اس میں ادنیٰ درجے کا بھی کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایسے کسی معاملے میں کوئی بحث اٹھ جاتی ہے کہ جس میں مثال کے طور پر لوگوں نے دین کے حکم کو سمجھنے میں غلطی کی ہوئی ہے، معاملہ بھی اس نوعیت کا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں، تو بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس معاملے پر ہمیں رائے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ عام آدمی کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، وہ اگر خاموش رہ سکتا ہے تو رہے، لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس معاملے میں اللہ کی شریعت کا حکم کیا ہے، تو یہ اس کے لیے اختیار اور انتخاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے واضح طریقے پر یہ بتانا چاہیے کہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے، جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں غلطی یہ ہے۔ اگر وہ قانون، وہ ضابطہ، وہ حکم جس کو عام لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا عام علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بتانا اس عالم کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ دین کا صحیح شعور رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دے، ہاں اس کے نتیجے میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لوگوں کی حمایت سے محرومی ہو جائے، اپنی بات پہنچانے میں رکاوٹیں محسوس ہوں، کیونکہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو اصلی ہدف دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کتنے معتقدین پیدا کر لیتے ہیں،
کتنے لوگوں کو اپنی بات کا قائل کر لیتے ہیں. جو ہدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی گواہی کس حد تک دیتے ہیں، اللہ کے دین کو بے کم و کاست کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیونکہ جن کو بھی کتاب دی گئی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے نگہبان بھی ہوں اور اس کی گواہی بھی دیں. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی، یعنی یہ ذمہ داری تھی اور اس کے ساتھ یہ ہدایت تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا تو ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے. میں نے لکھا ہے یہ ایک آئینہ ہے جو قرآن نے اپنے مخاطبین کے سامنے رکھ دیا ہے. استاذ امام کے الفاظ میں مدعا یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ پاسبان ہو کر انہوں نے خدا کے حرم میں کس طرح نقب لگائی ہے اور گواہ ہو کر کس طرح کتمان شریعت میں مہارت دکھائی ہے. ہونا تو یہ تھا لیکن ہوا اس کے برعکس. وہ لکھتے ہیں یہ آئینہ وقت کے یہود کے سامنے اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ اس میں دیکھیں کہ تورات سے متعلق ان پر کیا ذمہ داریاں عائد تھیں، ان کے صالح اسلاف نے ان ذمہ داریوں کو کس طرح نبھایا اور اب انہوں نے کس طرح اس عہد الہی کو بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے. اس طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے. یہ جو تاریخ ہے اس کو کھول دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں در حقیقت متکلم کا منشا یہ ہے کہ یہ اس آئینے میں اپنی صورت دیکھیں اور پھر اس کا اندازہ کریں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے جلیل القدر اسلاف کہاں کھڑے تھے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے اور اگر فیصلہ کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ تم سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں؟ درحال ہے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے. پھر فیصلے کے لیے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں. یہ تورات ہم ہی نے اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی. اللہ کے فرما بردار نبی، ربانی عالم اور فقیہ ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا. پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.